اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو خیراتی مال کی تقسیم کے بارے پر آپ پر عیب لگاتے ہیں۔ اگر انہیں ان میں سے مل جائے رضو تو وہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا، اور اگر ان میں سے نہ ملا تو فوراً ہی بگڑ کھڑے ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی کوتاہی کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ صفات کو نعوذ باللہ صدقات اور غنائم کی تقسیم میں غیر منصف ٹھہراتے تھے۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے، اس نے کہا، کس نے کہا؟ ابن ذی القو یسرا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تقسیم فرما رہے تھے، اس نے کہا انصاف سے کام لیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افسوس ہے تجھ پر، اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر اور کون کرے گا؟ اللہ اکبر۔ یعنی الزام تراشی کا مقصد صرف مالی مفادات کا حصول تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر یہ لوگ اللہ اور رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے، وقالوا، اور کہہ دیتے حسبنا اللہ، کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ ہمیں اپنے فضل سے عنقریب دے گا، اور اس کا رسول بھی، اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ انما الصدقات، صدقے صرف فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین، مسکینوں کے لیے ہیں، والعاملین، اور ان کے وصول کرنے والوں کے لیے ہیں، والمؤلفۃ، اور ان کے لیے کہ جن کے دل پر چائے جاتے ہو، یعنی کہ مؤلفۃ القلوب، کہ جن کے دل پر الفت دلائے گئے، جن کے دل الفت دلائے گئے ہوں، وفی الرقابی، اور گردن چھڑانے میں، والغارمین، قرضداروں کے لیے ہے، وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کے لیے، راہگیر کے لیے ہے، اللہ کی طرف سے، اور اللہ تعالیٰ بڑے حلم اور حکمت والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اس تان کا دروازہ اللہ رب العزت نے بند کر کے صدقات کے مستحق لوگوں کا ذکر فرمایا۔ صدقات سے مراد یہاں صدقات واجبہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ صدقات کی یہ جنس 8 قسموں میں مقصور ہے، جس کا ذکر آیت میں ہے۔ اس کے علاوہ کسی اور مصرف پر زکوٰۃ کی رقم استعمال نہیں۔ وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ، اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو نبی کو ایذا دیتے ہیں، وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں هُوَ أُذُنٌ، کان کا کچا ہے۔ آپ کہہ دیجئے وہ کان تمہارے بھلے کے لیے ہی ہیں۔ یؤمن باللہ، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور مسلمانوں کی بات کا یقین کرتا ہے، اور تم میں سے جو اہل ایمان ہے، اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، اور وہ لوگ ایذا دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کے لیے دکھ کی مار ہے، عذاب الہی ہے۔ یہاں پھر منافقین کا ذکر ہو رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف انہوں نے یہ کہا کہ یہ کان کا کچا ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ ہر ایک بات سن لیتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلم اور کرم، عفو و درگزر کی صرف ان کو دھوکا لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ہمارا پیغمبر شر و فساد کی کوئی بات نہیں سنتا، جو بھی سنتا ہے تمہارے لیے اس میں خیر اور بھلائی ہی سنتا ہے۔ یحلفون باللہ، وہ قسمیں کھاتے ہیں اللہ کی تمہارے لیے، تمہارے سامنے۔ کیوں کھاتے؟ لیرضوکم، تاکہ وہ تمہیں راضی کر لیں۔ واللہ ورسولہ، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول احق ان یرضوہ، زیادہ حقدار ہے اس بات کے کہ وہ اس کو رضامند کریں، ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایماندار ہوتے۔ اگر اس آیت پر تھوڑا سا غور کریں تو آج کل ہمارا بھی حال کچھ اللہ معاف کرے ایسا ہی ہے کہ ہم عام لوگوں کو خوش کرنے میں لگے پڑے ہیں،
لیکن اللہ رب العزت اور اس کے رسول کے اللہ رب العزت کے احکام اور اس کے نبی کی سنتیں زیادہ حقدار ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر کے ان کو راضی کر لیں. دنیا میں لگے ہوئے نا بس کہ کسی طریقے سے دنیا داروں کو راضی کر لیں. الم یعلموا کیا یہ نہیں جانتے انہ من یحادد اللہ ورسولہ کہ جو بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے لیے یقیناً دوزخ کی آر ہے خالدن فیہا اس میں ہمیشہ رہیں گے. یہ زبردست رسوائی ہے. یحذر المنافقون منافق ڈرتے ہیں منافقوں کو کھٹکا لگا رہتا ہے ان تنزل علیہم سورۃ کہ کہیں مسلمانوں پہ کوئی سورت نہ اترے تنبئہم بما فی قلوبہم اور کیا ہو جائے جو ان کے دلوں کی باتیں انہیں بتلا دے. قل کہہ دیجئے کہ تم مذاق اڑاتے رہو یقیناً اللہ تعالی ظاہر کرنے والا ہے ما تحذرون جس سے تم ڈرتے ہو. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ اور اگر آپ ان سے پوچھیں لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ تو یہ صاف کہہ دیں گے کہ ہم تو یوں ہی آپس میں ہنس بول رہے تھے. قل کہہ دیجئے اب اللہ وآیاتہ ورسولہ کنتم تستہزئون کہ اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی تمہارے ہنسی مذاق کے لیے رہ گئے ہیں. یعنی منافقین اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے مومنین کے ساتھ استہزاء کرتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہنے سے گریز نہیں کرتے جس کی اطلاع کسی نہ کسی طریقے سے بعض مسلمانوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو جاتی تھی. لیکن جب پوچھا جاتا تھا تو صاف مکر جاتے تھے کہ ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہنسی مذاق کے لیے تمہارے سامنے اللہ اور اس کی آیات کا رسول ہی رہ گیا ہے. مطلب مقصد اگر آپس میں ہنسی مذاق کرنا ہے تو ان سب چیزوں کے بجائے آپس میں ہنسی مذاق کر لو. لا تعتذروا نہ تم معذرت پیش کرو فقط کفرتم بعد ایمانکم یقیناً تم ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے. اگر ہم تم سے معاف بھی کر دیں طائفۃ منکم کچھ لوگوں سے نعذبوا طائفۃ بانہم کانوا مجرمین تو کچھ لوگوں کو ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دیں گے. یعنی کہ تم بہانے نہ بناؤ تم اپنے ایمان کے بعد بے ایمان ہو گئے. ان نعفو عن طائفۃ منکم نعذب طائفۃ اگر ہم تم میں سے کچھ لوگوں سے درگزر بھی کر لیں تو کچھ لوگوں کو بانہم کانوا مجرمین ان کے جرم کی سنگین سزا بھی دے دیں گے. المنافقون والمنافقات اور تمام منافق مرد وہ عورت آپس میں ایک ہی ہیں. یأمرون بالمنکر یہ بری باتوں کا حکم دیتے ہیں اور روکتے ہیں بھلی باتوں سے اور اپنی مٹھی بند رکھتے ہیں. یغبزون ایدیہم اور یہ اللہ کو بھول گئے ہیں اللہ نے انہیں بھلا دیا ہے کہ بے شک منافق ہی فاسق و بد کردار ہیں. وعد اللہ المنافقین والمنافقات اللہ تعالیٰ ان منافق مردوں اور عورتوں والکفار اور کافروں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کر چکا ہے جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. یحسبہم انہیں وہی کافی ہے ولعنہم اللہ اور ان پر اللہ کی پھٹکار ہے انہی کے لیے دائمی عذاب ہے. کالذین من قبلکم مثل ان لوگوں کے جو تم سے پہلے تھے. کانوا اشد منکم قوہ تم میں سے وہ زیادہ قوت والے تھے اور زیادہ مال والے تھے اور زیادہ اولاد والے تھے. فاستمتعوا بخلاقہم پس وہ اپنا دینی حصہ برت گئے پھر تم نے بھی اپنا حصہ برت لیا یعنی کہ فائدہ اٹھا لیا. کما استمتع الذین من قبلکم جیسے تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھاتے تھے. وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا اور تم نے بھی اس طرح مذاقانہ بحث کی جیسے انہوں نے کی. أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں غلط ہو گئے یہی لوگ نقصان پہنچانے والے ہیں. أَلَا يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیا انہیں اپنے سے پہلے لوگوں کی خبریں نہیں پہنچی. قومی نوح
قوم نوح اور عاد اور سمود اور قوم ابراہیم و اصحاب مدینہ اور اہل مدین اور الٹی بستیوں کے رہنے والے کی۔ آتتہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس ان کے پیغمبر دلیلیں لے کر پہنچتے ہیں۔ پس اللہ تعالی ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا۔ 6 قوموں کا حوالہ دیا گیا جن کا مسکن ملک شام رہا۔ یہ شہر عرب کے قریب ہیں اور ان کی کچھ باتیں انہوں نے شاید آباء و اجداد سے سنی بھی ہوں گی۔ قوم نوح جو طوفان میں غرق ہو گئی، قوم عاد جو قوت اور طاقت میں ممتاز ہونے کے باوجود ہلاک ہو گئی، قوم سمود جسے آسمانی چیخ نے ہلاک کر دیا، قوم ابراہیم جس کے بادشاہ نمرود بن کنعان بن کوش کو مچھر سے مروا دیا گیا، اصحاب مدین حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جنہیں چریخ، زلزلہ اور بادلوں کے سائے کے عذاب سے ہلاک کیا گیا، اور الٹی ہوئی بستیوں کے رہنے والے سے مراد قوم لوط ہے جن کی بستی کا نام سدوم تھا۔ اور یہاں پر مؤتفقات سے مراد انقلاب، پلٹ دینا، یعنی ان پر ایک تو آسمان سے پتھر برسائے گئے، دوسرے ان کی بستی کو اوپر اٹھا کر نیچے پھینکا گیا جس سے پوری بستی اوپر نیچے ہو گئی۔ اس اعتبار سے انہیں اصحاب مؤتفقات کہا جاتا ہے۔ ان قوموں کے پاس ان کے پیغمبر جو انہی کی قوم کا ایک فرد ہوتا تھا آئے، لیکن انہوں نے ان کی باتوں کو کوئی اہمیت نہیں دی بلکہ تکذیب اور اناد کا راستہ اختیار کیا اور بالآخر عذاب الہی کی شکل میں نتیجہ نکلا۔ Share video and subscribe.